بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کا بڑا یہ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین بھی دیا اور دین کے ساتھ دین کی محنت بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ دعوت کی محنت میں جڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ لفظ اللہ کہنا ہو تو اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا نام لینا ہے تو اللہ کے توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ وراء الورا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں انسان ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن وہ ہمیشہ رہے گا۔ انسان ابدی ہے اور اللہ تعالیٰ ازلی ہے۔ انسان ابدی ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن ہمیشہ رہے گا۔ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا۔ ہم سب کی روحیں عالم ارواح میں تھی اور اللہ نے ہمارے سے اقرار کیا کہ بتاؤ تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا رب العالمین کون ہے۔ کیا بولے بھائی؟ جاگنے والے، سونے والے بولو، قریب آ جاؤ، بیچ میں جگہ چھوڑے تو سو جاتے سکتے۔ اللہ نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ کیا بولے؟ رب۔ ہم سب نے کہا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ کو دیکھ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے، اس وقت کی ضرورتوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں سب کچھ رہے گا لیکن رب نہیں رہے گا۔ ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں سب کچھ رہے گا لیکن رب نہیں رہے گا۔ ایسی جگہ تو نہ بھیجوں گا، وہاں آ کر رب کو اقرار کر کے آنا، رب کو مان کے آنا اور رب پر یقین کر کے آنا، رب پر یقین کر کے آنا کہ رب اللہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمارے لیے امتحان کے لیے۔ میرا تمہارا سب کا امتحان چل رہا ہے۔ یبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا تاکہ رب کا اقرار کریں، اور جو اقرار کیا ہے اس کا اظہار کریں اور اس کو مانیں اور اس کی پیروی کریں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا جو ایمان ہے وہ غیب پر ہے، غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو غیب کے چیزوں پر کھڑا کرے تھے۔ ایسا فرماتے ہیں کہ یقین، اللہ اکبر، صحابہ کا یقین بغیر مشاہدے کے تھا، بغیر مشاہدے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر 100% یقین نظر سے زیادہ اللہ کے نبی کی خبر پر تھا، نظر سے زیادہ اللہ کے نبی کی خبر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا خریدے یہودی کے پاس، یہودی کے پاس گھوڑا خریدے۔ بات چیت ہو گئی اور کہنے لگے کہ میں گھر کے پاس سنا پیسے دیتا ہوں، چلو۔ راستے میں آ رہے تھے، وہ یہودی کی نیت بدل گئی اور دوسرے نے آفر دے دیا کہ اتنے میں بیچو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں آپ کو گھوڑا نہیں دیتا۔ بولے کہ بات چیت ہو گئی، پیسے طے ہو گئے، بس پیسہ رقم دینا ہے باقی۔ تو وہ بدل گیا، کہنے لگا کہ اس کا گواہ کون ہے، گواہ، اس کا گواہ کون ہے۔ تو ایک صحابی وہاں سے آ رہے تھے تو کہنے لگے کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کیا بات ہوئی، ایسا معاملہ ہو؟ بولے کہ میں گواہ ہوں۔ بولے کہ آپ اس معاملے میں نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں۔ آپ جہنم کی بشارت دیتے ہیں، جہنم کے بارے میں بولتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں۔ آپ ایک معمولی گھوڑا اور اس پر آپ جھوٹ بولیں گے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کا گواہ ہوں۔
میں آپ کا صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر پر نظر سے زیادہ یقین تھا، نظر سے زیادہ یقین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بشارتیں دی ہیں، بشارتیں ایسی حالات میں دیے ہیں جن حالات پر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ویسی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارتیں دی کہ یہ بشارتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہجرت میں ہیں اور پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں، کافر لگے ہوئے ہیں، پیچھے لگے، اور اس میں سے ایک ان کے پیچھے یعنی کہ اتنا قریب ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ سکتے، اتنا قریب ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں اس سے کافر سے بشارت دے، دیکھ ہمیں تو چھوڑ دے، دیکھ تو اب ہمیں چھوڑ دے، خیسر و خسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں، خیسر و خسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کیسے وقت میں بشارت دے رہے؟ جس وقت قیدی بن کر جا سکتے تھے، پکڑے جا سکتے تھے، انعام مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن یقین اللہ کے نبی کی بات پر یقین تھا، بعد میں وہ ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں خیسر خسرا فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنگن اٹھا کر ان کے سامنے پھینکا، لو کنگن ہاتھ میں پھیل، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بشارت دی تھی، جو پہنو ہاتھ میں پہن۔ یعنی کہ ایسی حالت میں جن حالات پر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ حالت پوری ہو سکتی، یہ بشارتیں پوری ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر پیٹ میں باندھے ہوئے، دو پتھر پیٹ میں باندھے، خندق کے وقت دو پتھر پیٹ میں باندھے ہوئے، اور صحابہ آئے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، بولے کہ کام کرنے نہیں ہو رہا، اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو ایک پتھر باندھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اٹھا کے دو پتھر باندھے۔ کیسی حالت ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے، نہ جوتے ہیں، اور نہ کام کرنے کے لیے ہتھیار ہیں، خندق کھودا جا رہا ہے، ایک صحابی کی رائے پر خندق کھودا جا رہا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ علاقے میں کیا ہو گیا، پتھر آ گیا، پتھر مشکل پیش آ گئی، پھوڑا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اتر کر اپنے کھلاڑی مارا، اور اس سے جو چنگاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ خیسر و خسرا فتح ہوگا، روم اور فارس فتح ہوگا۔ کیسی حالت میں دے رہے؟ لیکن صحابہ اسی لیے فرماتے ہیں دین کی بات کو ایمان والے یقین لاتے ہیں۔ تین طرح کے لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، تین طرح کے لوگ دین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ کافر انکار کر دیتا ہے، کافر انکار کر دیتا ہے، منافقین شک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کیا، منافقین شک کرتے ہیں، لیکن ایمان والے یقین کرتے ہیں، ایمان والے یقین کرتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دین کی باتوں پر کافروں کا شک بڑھے گا، منافقین کا شک میں اضافہ، کافروں کا انکار بڑھے گا، اور منافقین کے شک میں اضافہ ہوگا، اور ایمان والے کے یقین میں اضافہ ہوگا، ایمان والے کے یقین میں اضافہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج میں گئے، معراج کا واقعہ، معراج میں گئے، اور واپس آنے کے بعد سب سے پہلے ابو جہل کو بتا رہے۔ کسے بتا رہے؟ ایک ایمان والے کو بتاتے تو سمجھ میں آتا تھا، کسے بتا رہے؟ ایک ابو جہل، یعنی کہ پکا کافر ابو جہل کو بتا رہے کہ میں نے آدھی رات میں، یعنی کہ آدھی رات سے کم، بہت وقت، تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر کر کے خیال سے، یعنی کہ مسجد اقصی اور وہاں نبیوں کی امامت، پھر پہلے آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، اور ساتواں آسمان میں اللہ کے نبی اللہ سے ملاقات، اور جنت اور جہنم کا سیر، اور پھر واپسی، کتنے ہزاروں سال کا سفر سیکنڈوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے آ گئے۔ اور کسے سنا رہے؟ آتے ہی ابو جہل کو سنا، ابو جہل کو موقع ملا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت موقع میں نہیں تھے تو اس نے آ کر سنانا، دیکھ اگر کوئی شخص یہاں سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت کا جہنم کا سفر کتنے دنوں میں کرے گا، اور پھر تمہارے جو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے سیکنڈوں میں کر دیے، اتنے منٹوں میں کر دیے، بولے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہے اور حق ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کیا بولے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہے اور حق ہے، اس لیے کہ وہ مومن تھے اور ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے انکار میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے انکار میں۔ تو اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستوں، ایمان، ہمارا جو ایمان ہے وہ بغیر دیکھے، بغیر مشاہدے کے ہمیں یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان، محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتماد پر۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کرنے کہ ساری کائنات کو کوئی تو ہے پالنے والا، اگر کوئی اپنے عقل سے سمجھے، اگر کوئی عقل سے سمجھے وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، ان کی بات پر یقین کرنے والا ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ کو رب ماننے کے، اللہ کو، یہ سارا جو دعوت کی محنت جو ہو رہی ہے وہ خبر کے 3 سوال کی تیاری ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ میرے خبر کے جو اترنا ہے وہ خبر کے اندر کی 3 سوال کی تیاری ہو رہی یا نہیں ہو رہی، آج کے عمل سے میری قبر کی میری زندگی بنی یا میں بگڑی، قبر کی زندگی میری بنی یا میری بگڑی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبر عمل کا صندوق ہے، قبر عمل کا صندوق ہے، جو تم عمل کرو گے وہ صندوق میں محفوظ رہے گا، جو تم عمل کرو گے وہ اس صندوق میں محفوظ رہے گا، اس صندوق میں روزانہ ہمارے اعمال صندوق میں جا رہے ہیں، روزانہ اعمال میرے اس قبر میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں دنیا میں اقرار کر کے آنا ہے اور رب کو مان کے رہنا، پالنہار کرنے والا سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، وہ یقین بنانے کی ہے دنیا۔ اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ نے موقع دیا ہے مجھے اور آپ کو، موت سے پہلے موقع دیا، رب کو رب مان کر جائیں، رب کو رب کی صفات کے ساتھ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایمان کا فرماتے ہیں کہ ذائقہ اور ایمان کی فرماتے ہیں چاشنی، اور ایمان کے اندر ہمارے اندر علاوت اس وقت نہیں آئے گی جب تک کہ ہمارے یعنی کہ نظر سے جو دکھ رہا ہے اس کا انکار نہ کریں، جب تک ہمارے فرماتے ہیں کہ ہمارے عقلوں کا انکار نہ کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت دل کے اندر لانے کے لیے فرماتے ہیں کہ جہاں سے ہوتا اور نظر آتا ہے اسے انکار کرنا، جہاں سے نظر آ رہا ہے وہ بھی انکار کرنا، اور ہماری سوچ کا بھی انکار کرنا۔ اس لیے فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ایمان اللہ نے دیا ہے وہ ایمان بننے کے لیے، یقین بننے کے لیے 4 راستے، یقین بننے کے لیے تو یقین بنے گا ہماری نظر ایمان والی نظر ہو، نظر ایمان والی نظر، ہماری سوچ ایمان والی سوچ ہو، ہمارے بول ایمان والے بول ہو، ہمارا سننا ایمان کا سننا ہو۔ اس لیے اس کے جو یہ راستے ہیں یقین اترنے کے لیے، دل کے اندر بات اترنے کے لیے، ان راستوں سے یقین بنتا ہے، ان راستوں سے یقین بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر آزمایا، ایمان پر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، ان واقعات کو اللہ نے قرآن میں بتایا جن واقعات سے دعوت چھلکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن میں جتنے واقعات بتائے ہیں ان میں دعوت جھلکتی ہے، اس لیے تاکہ اس امت کو دعوت کا کام کرنا ہے، اس امت کو دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت کی محنت کرنا ہے۔
سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اٹھا کر دیکھیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں دعوت جھلکتی ہے. یوسف علیہ السلام ہیں جیل میں دعوت دے، جیل میں دعوت دے، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے، حوارین میں یعنی کہ دھوبیوں میں دعوت دے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے. لیکن سارے انبیاء علیہ السلام کی جتنے واقعات اللہ نے قرآن میں بتایا ہیں ان واقعات دیکھیں گے تو دعوت کے واقعات بتائیں، اس لیے تاکہ اس امت کو دعوت کی محنت کرنی ہے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو، ہر نبی کو ایمان پر نہ جانچا، اپنے ایمان پر ان کو جانچا ہے کہ ان کا یقین کیسا بنا کہ نہیں بنیا. انبیاء علیہ السلام کے بھی یقین کو اللہ نے بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھ لینے کے لیے گئے، 10 سال کی محنت کرنے کے 10 سال کے جو مال رکھا ہوا ہے کہ بکریوں کی شکل میں، اور آنکھ لینے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ موسیٰ یہ کوہ طور ہے، اپنے چپل چھوڑ کے آؤ. اور اللہ نے ان کو دعوت سمجھائی اور اللہ نے ذمہ داری دی، نبوت دی. نبوت دینے کے بعد ذمہ داری یہ تھی کہ فرعون کو جا کر دعوت دو. فرعون سرکش بن چکا ہے، اسے جا کے دعوت دو. تو دل کے اندر بات آئی، دلوں کو جاننے والے، دلوں کے بھید کو جاننے والے اللہ، دل کے اندر بات آئی کہ میرے کاروبار ہے، بیوی ہے، کیا کو کون مان لے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کہ تمہارے سامنے کیا ہے؟ مطلب پتھر ہے، بس اسے مارو. جیسے مارا 2 ٹکڑے ہوگا. بولے گا اور ایک پتھر نکلا، اس کے مارو. جیسے اسے مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا، جب اسے مارا تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا، اس کے اندر سے ہریا پتا کھاتا ہوا نکلا، ہریا پتا کھاتا ہوا نکلا. اور بولے کہ کان لگا کے سنو کیا کہہ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے 3 پتھروں کے اندر رکھ کر بھی میرے رزق کو نہیں بھولا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو بنا رہے، ان کے یقین کو بنا رہے. بتایا جا رہا ہے دعوت دینے سے پہلے، دعوت دینے، اس دعوت کی محنت آنے کے نبوت دی اور آنے یقین کو بنایا اور ساری چیزوں کا انکار کرایا. یہاں تک کہ ان کے ساتھ میں جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کا بھی انکار کرایا. اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے کہ اللہ یہ میرا عصا ہے، اور اس کے فائدے گنانے لگے جس طرح ہم فائدے گناتے ہیں. کیا کام کرتی؟ بولے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میری یہ فائدہ، اتنا لوگوں کو فائدہ. ایک بولے گے تو 10 بولتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ دعوت. دیکھیں عصا کے فائدے گناتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عصا کے یقین کو نکالنے کے لیے کہا کہ اسے نیچے ڈالو، اس کے نیچے ڈالو. جیسا نیچے ڈالا کہ ہنستا بن گیا جسے دیکھ کر اپنے عصا کو دیکھ کر بھاگنے لگے. ہنسدے شکل ہو گیا، اسے دیکھ کر بھاگ رہے. اور اسے بولے کہ پکڑی، لیکن تم کی طرف پکڑے نہیں، سر کی طرف پکڑو. جیسا پکڑے آسان ہو گیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ اب بتاؤ کیا ہے؟ بولے کہ اللہ یہ نہ آسا ہے نہ یہ آسدہ ہے، جو چاہے وہ ہے. اللہ نے مضبوط کیا. اور جب مضبوط نہیں کہ فرعون کی دعوت دینی جاتی، فرعون کی دعوت. تو اس لیے بھائی بزرگوں دوستوں، جب تک اللہ کی محبت دعوت کے ذریعے سے ہم نہیں اتاریں گے، دعوت کی محنت، دعوت کی چاشنی اور دعوت کی فرماتے کے فضائل ہمیں حاصل نہیں ہوں گے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان لیا گیا، ان کا ایمان پر، ان کے یقین پر ان کا امتحان لیا گیا کہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میری محبت کتنی ہے ان کے اندر. ایک فرشتے نے اللہ کے نبی اللہ سے کہا کہ اللہ تمہیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، کس لیے بنایا؟ بولے کہ اب تم جانچنا چاہتے ہو کہ میرے خلیل سے جا کر تم جانچو، جاؤ اسے آزماؤ. جب آئے انسان کی شکل میں آیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا رہے تھے، انسان کی شکل میں آ کر اللہ اکبر کر کے آواز دی. بولے کہ ایسی جنگل میں اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ اتنی پیاری آواز. اور جا کر کہنے لگے کہ بھئی ایک مرتبہ اور کہہ دیں. بولے کہ میں اس کا اجرت لوں گا. بولے کہ کیا لوگے؟
ہاں تیرے آدھی بکریاں مجھے دے دے. ہاں ٹھیک ہے لے لے. ایک مرتبہ کہہ دے اللہ کا، ایک مرتبہ اللہ کا نام پھر سے کہہ دے. پھر سے اللہ اکبر کہا تو اور محبت بڑھ گئی. ایمان والے کا یعنی کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر یقین یعنی کہ اس کا اور مٹھاس بڑھ جاتی ہے. تو بولے کہ آپ کیا دو گے؟ بولے کہ اور آج بکریاں ہیں وہ بھی دے دیں. اور ایک مرتبہ کہہ دیں. جب پھر اللہ اکبر کہا تو آپ کیا دو گے؟ آپ دو گے میں اس بکریاں چرانے کے لیے غلام ہونا چاہیے تو میں غلام بن جاؤں. اس لیے بھائی بزرگ دوستوں محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت بڑھے. اللہ رب العزت نے جو احکامات اتارے ہیں وہ 100% ہماری زندگی میں کس طرح آ جائے. تو اس کے لیے بھائی بزرگ دوستوں اللہ نے ہر نبیوں کو آزمایا. دین کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے اللہ نے نبیوں کو آزمایا. اللہ کے اس لیے سارے ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تاکہ اس امت کو اس دعوت کا کام لینا ہے، اس امت کو اس دین کی محنت کا کام لینا ہے. اس دین کی محنت کا اللہ نے اس امت کو کام لینا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بتائے، دعوت کے واقعات کو بتائے، دعوت والے واقعات. تو اس کے لیے بھائی اللہ نے ہمیں دین کی محنت کی ذمہ داری دی. یہ بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی محنت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کی تبدیلی آئے، ہمارے یقین کی تبدیلی روزانہ بڑھے، روزانہ ہمارے یقین میں اضافہ ہوتے رہے روزانہ. یہ ہوگا کیسے؟ جب اس کی ہم زیادہ بار بار مذاکرے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روزانہ مذاکرہ کراتے تھے، روزانہ مذاکرہ. اتنا مذاکرہ ہوتا تھا کہ صحابہ کے اندر تھوڑا بھی اگر ایمان میں کمی آتی تو وہ فکر مند ہو جاتے، تھوڑا بھی کمی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنت کا تذکرہ کھولے. ایسا ہو گیا کہ جنت صحابہ کے سامنے لا کے رکھ دی گئی، جنت صحابہ کے سامنے لا کے رکھی گئی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر مسجد اور جماعت کو روزانہ آدھا گھنٹہ کے صفات کی تعلیم کریں. مرکز سے یوں نہیں کہا جاتا نظام الدین سے کہ بھئی صفات کی تعلیم کس لیے؟ تاکہ ان صفات ہماری زندگی میں آئیں، وہ صفات ہماری زندگی میں آئیں. مسجد اور جماعت کی روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ تعلیم ہے تاکہ وہ صفات ہمیں زندگی میں آئیں. جس چیز کی ہم دعوت دینے جا رہے ہیں اس چیز کا ہمارے اندر کتنا یقین ہوا ہے، جس چیز کا ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، جس چیز کو دوسروں کو سمجھا رہے ہیں اس کا یقین کتنا ہمارے اندر بنا ہوا ہے، وہ صفات کتنے ہماری زندگی میں آئے ہیں. ان صفات کا روزانہ آدھا گھنٹہ تعلیم ہے. نیت کریں انشاءاللہ اپنی مسجد اور جماعت میں روزانہ ہم اپنے تعلیم میں آدھا گھنٹہ تعلیم میں بیٹھیں گے، صفات کی تعلیم میں بیٹھیں گے. یہ اس لیے تاکہ ہمارے اندر وہ ایمان بنے. دعوت خود دائی کے لیے، دعوت خود دائی کے لیے. جنت کا تذکرہ سامنے آ گیا صحابہ کی نسل. جیسے ہی مجلس ہوئی حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر کو گئے، بیوی بچے آ گئے، گھر کا ماحول آ گیا اور جو کیفیت تھی مجلس کے اندر جنت کی تذکرہ تھا، جہنم کا تذکرہ تھا، وہ کیفیت چلے گی جاتی رہی. فوراً فکر ہوئی کہ دو ایمان کیسے ہو سکتا ہے، ایک دل میں دو ایمان کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک ایمان ہے اور گھر آ گئے تو ایمان بدل گیا. فوراً کہتے ہوئے نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. فوراً کہتے ہوئے نکل میں تو منافق ہو گیا. اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے اور ان کو سارا واقعہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں کہ ہمارا ایمان الگ اور گھر کو آ گئے تو ہمارا ایمان بدل جاتا ہے. تو یہ تو چیز میرے ساتھ بھی پیش آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حالت تمہیں میری مجلس میں رہنے پر ہوتی ہے اگر وہی حالت باہر رہے گی تو فرشتے تمہارے بستروں پہ تمہارے راستوں میں مسافہ کریں گے، مسافہ کریں. تو یہ بھائیو بزرگو دوستوں یہ فکر کرنے کی چیز ہے کہ صحابہ اپنے ایمان پر کتنا فکر مند تھے. تھوڑی بھی کمی پیش آتی تو فرماتے اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے.
یہ کیا چیز تھی اس کے اندر؟ یہ روزانہ کا مذاکرہ تھا، یہ روزانہ کا مذاکرہ تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر ساتھی کو روزانہ 25 لوگوں کو دعوت دیں اپنے ایمان یقین بنانے کے لیے۔ ٹارگیٹ بنائیں کہ میں 25 لوگوں کو دعوت دوں گا۔ اگر 25 لوگوں کو دعوت دینے میں لگ جائیں گے نا تو دوسرے کام کرنے کا تو فرصت نہیں ملے گی۔ شیطان دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے، ساتھیوں کی غیبت میں لگا دیتا ہے، چغلی میں لگا دیتا ہے، ان کاموں میں وقت نہیں ملے گا۔ بس میرے لیے 25 کا ٹارگیٹ ہے، میرے لیے روزانہ 25 لوگوں کو دعوت دینے کا ٹارگیٹ ہے۔ اس لیے تاکہ اس ایمان کے یقین کو، اس ایمان کی چاشنی کو میں دل کے اندر اتار دوں، جس یقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنایا تھا۔ صحابہ کو اتنا یقین تھا غیب کی باتوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر نظر سے زیادہ یقین تھا، نظر سے زیادہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں خبر سے زیادہ نظر سے زیادہ خبر پر یقین ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ابو درداء رضی مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ آپ کا گھر جل گیا، لیکن میرا گھر ہرگز نہیں جل سکتا۔ اطمینان سے، کوئی ٹینشن نہیں لگا، اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ دوسرے آ کر کہنے لگے، تیسرے صحابی آ کر کہنے لگے، اور چوتھے آ کے کہا کہ اتنی زور سے آگ تھی کہ تمہارے گھر کے پاس آ کے بجھ گئی۔ مجھے یقین تھا، اتنا مطمئن ہو کر بڑھ رہے، مجھے یقین تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مطمئن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایک دم مطمئن، ایک دم یقین کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے آج وہ دعا پڑھ کے نکلا ہوں جس دعا کو اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا، جس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے، میں آج دعا پڑھ کے نکلا ہوں۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی کی بات پر یقین کروں کہ آپ کی نظر پر یقین کروں، آپ جو نظر دیکھ کر آئے اس پر یقین کروں کہ اللہ کے نبی کی بات پر یقین کروں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ خبر پر یقین کر دیتے تو ان کا گھر جل جاتا، اگر وہ خبر پر یقین کر لیتے تو ان کا گھر جل جاتا، لیکن اللہ کے نبی کی خبر پر یقین تھا تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھر کو بچا لیا۔ تو اس کے لیے بھائیو بزرگو دوستو، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اعمال بتا کر گئے ہیں، ان اعمال کو کرو اور اللہ کی مدد کو اتارو، ان اعمال کو کرو، اللہ کی مدد کو اتارو۔ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، 3 آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، کوئی راستہ نہیں نکلنے کا باہر، غار کا منہ آ کر چٹان مچ گیا اور اندر وہ لاک ہو گئے، اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا۔ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا سوائے اپنے نیک اعمال پیش کرنے کے، نیک اعمال۔ اس کے لیے بھائی بزرگو دوستو، ایمان والے کے لیے اعمال، ایمان والے کے لیے، یا اللہ میں نے یہ عمل کیا، تیرا یہ وعدہ ہے تو وعدے کو پورا کر، تیرا یہ وعدہ ہے تو وعدے کو پورا کر۔ ہمارے لیے اعمال اللہ نے دیا، اللہ نے ہمارے لیے اعمال دیا اور غیروں کے لیے اسباب دیا۔ غیر اسباب پر یقین کرتے ہیں، ایمان والا عمل پر یقین کرتا ہے، ایمان والا عمل پر یقین، ہمارا یقین عمل پر ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے والوں کے لینے کے راستے آنے کے، کوئی نیا دکان سے لے رہا، کوئی اس سے لے رہا ہے، لیکن ایمان والے کے لیے اعمال، ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی کا وعدہ رکھا ہے، یہ کہیں وعدہ نہیں کیا اللہ نے قرآن میں کہ تم دکان کھولو کہ میں تمہاری دکان میں برکت دوں گا، کہیں وعدہ نہیں کیا۔ تم تقوی اختیار کرو تمہاری روزی کو میں بڑھاؤں گا، تمہاری روزی کو میں بڑھاؤں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ بولے کہ تم تقوی اختیار کرو تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ۔ بولے میں سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں۔ بولے کہ لوگوں کے مال پر نظر تک نہ چھوڑ دو، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ تو ایمان والے کے لیے اللہ نے اعمال دیے، ایمان والے کے لیے اعمال،
روزی کے دینے کے وعدے اللہ نے تقوی پر، خدمت پر، اور فرماتے ہیں کہ عبادت پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی جنگل میں، دیکھا کہ جنگل میں اذان کی آواز سن رہی، جنگل میں اذان کی آواز، تو پریشان ہوئی جنگل میں کون اذان دے رہا ہے؟ تو دیکھا ہے کہ بکریاں چرانے والا چرواہا اذان دے رہا ہے، اذان دے رہا ہے۔ تو اس کے پاس نماز پڑھے، ساتھ میں نماز پڑھے، اور بولے کہ تو ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ بولے کہ میرا روزہ ہے۔ کیا بولنے لگا؟ مولا روزہ ہے۔ اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے کہنے لگے کہ ایک بکری دے دے، اس کے ہم ذبح کریں گے، اور شام میں تو ہمارا افطار کر لینا، شام میں تو ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ اس لیے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھی کا اپنا درجہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسے دعوت نہ دے، غلام کو بھی دعوت دیتے تھے، بادشاہوں کو بھی دعوت دیتے تھے، ہر ایک کو دعوت دیتے تھے۔ وہاں کوئی تفریق نہیں تھی، وہاں غلام اور مالدار دونوں مجلس میں رہتے تھے، دونوں مجلسوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی کہ خواص کو الگ کریں گے، الگ جوڑ کریں گے، خواص کو الگ بٹھائیں گے، الگ بات کریں گے، اور صحابہ سے مشورہ بھی کر لیا، صحابہ سے مشورہ بھی کر لیا، اور صحابہ نہ آئیں، غریب صحابہ یعنی کہ غلام کوئی نہیں آئے گا، بس وہ مالدار رہیں گے بس، اور سردار رہیں گے بس، سرداروں کے پاس کوئی نہیں آئے گا، میں بات کروں گا بس، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام سب کچھ کر لیا۔ لیکن اللہ کی شان اللہ کو پسند نہیں تھی، اللہ کی چیز پسند نہیں تھی۔ اللہ نے نابینا صحابی کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نابینا صحابی کو بھیجا، اور نابینا صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ مسئلہ لے کر آئے، اللہ کے نبی یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات کرنے میں مشغول، کن کو؟ خواص کو بات کرنے میں مشغول، لیکن اللہ کو پسند نہیں۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں، جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ اللہ کے نبی کو ہی پسند۔ تو اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت سنت چاہتی ہے، دعوت کی جو محنت ہے جتنی سنت سے قریب ہوگی اتنی چمکے گی، اتنی پھیلے گی، اتنی اللہ رب العزت اس کے اڑان بلائیں گے، جتنی سنت قریب ہوگی۔ مرکز سے فرمانے ہیں کہ کام کو سنت کے قریب کرو، کہ صحابہ کی سیرت سے قریب کرو۔ ایک ایک چیز، مسجد کی آبادی کی محنت صحابہ کی زندگی ثابت ہے، صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے۔ اللہ کے صحابہ جب بھی ایمان میں کمزوری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی چلو آپ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ چلو مسجد چلیں گے، ایمان کی دعوت دیں، ایمان یقین کا مذاکرہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث بڑے عالم، بازار میں جا کر لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مسجد میں بیٹھ رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو؟ تو وہ لوگ دوڑے ہوئے آئے، بعض لوگ وہاں چلے گئے، بعض لوگ باہر آ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی کھڑے ہوئے تھے، بولے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں آ گئے آپ؟ بولے کہ کوئی چیز نہیں بڑھ رہی تھی۔ بولے کیا ہو رہا تھا؟ بولے کہ دین کی مجلسیں لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 24 گھنٹے آباد تھے۔ دعوت کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس دعوت کے کام سے کیا چاہ رہے ہیں؟ بولے کہ وہ والی دور، وہ والا زمانہ میں چاہتا ہوں جس زمانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، ایک بھی بے نمازی نہیں ملتا تھا، منافق کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑے، منافق کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑے۔ حضرت چاہ رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہیں، اور مسجدوں میں 24 گھنٹے اعمال کے مذاکرے، دین کے مذاکرے، سیکھنے سکھانے کے مذاکرے، قرآن کے حلقے، بچوں سے لے کر مرنے والے کے بوڑھوں تک قرآن کے حلقوں کا حلقے مسجدوں میں لگے۔ گویا کہ مسجد مدرسہ بن جائے، مسجد مدرسہ بن جائے، چہل پہل رہے مسجد میں۔ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد کس طرح رہیں؟ صرف نماز کے لیے مسجد نہیں ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیکے فرماتے ہیں کہ کوڈ بھی مسجد میں تھا، سارے چیزیں مسجد سے ہوتی تھی۔
مسجد سے بازار چلتے تھے، آج بازار سے مسجدیں چلتی، دین کی محنت چھوٹی، مسجد کی آبادی کی محنت چھوٹی، جس کی وجہ سے مسجدیں بازار سے مسجدیں چل رہی۔ کہ تھا کہ مسجدیں بازار سے چلتی، مسجد سے بازار چلتے تھے، مسجد سے بازار چلتے تھے، ایسی محنت ہوئی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ مسجد کی آبادی کی جو محنت ہے یہ معمولی محنت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیصر خسرا کے یعنی کہ محلات کو، قیصر خسرا کے یعنی کہ جو خفیہ ایجنٹوں کو سب کو ناکام کی، یہ آبادی کی محنت کی توفیل پر ہے۔ مسجد کی جو آبادی کی محنت ہے، یہاں تک کہ جانوروں تک اس پر اثر پڑتا ہے۔ کس پر؟ ایمان والوں کے جو اثرات ہیں وہ جانوروں پر بھی پڑتے ہیں، جانوروں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آ کر اس بکری کو لے کر بھاگے اور وہ دوڑے اور اس بکری کو کھینچا، اور وہ بھیڑیا بولنے لگا انسان کی آواز، وہ بھیڑیا بولنے لگا انسان کی آواز۔ کیا بول رہے تھے؟ تو نے میرے رزق کو چھین لیا۔ بولے کہ تعجب کرنے لگا کہ ایک جانور انسان کی آواز میں بول رہا ہے، تو الٹا وہ دعوت دے رہا ہے، کون؟ بھیڑیا، کہ میرے بولنے پر تو تعجب کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اب تک ایمان نہیں لایا، یہ ایمان والوں کے ایمان کے اثرات تھے کہ جانوروں پر پڑتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ مسجد کے مذاکروں سے ہوتا تھا۔ تو وہ بکریاں ہکالتا ہوا مدینے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا، قریب آؤ، اپنے پاس بٹھایا اور بتاؤ کہ بھیڑے کا واقعہ بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ بھیڑے کا واقعہ بتاؤ، اور وہ ایمان لے کر آئے۔ اسی لیے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ معمولی محنت نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو، 24 گھنٹے مسجد میں عمل ہو، 24 گھنٹے مذاکرہ ہو، رات میں دن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسجد رات کو مسجد آباد کرتے ہیں، راتوں کو مسجد کو جاتے ہیں، قیامت کے دن سے پورے نور کی بشارت دے دو۔ ان واقعات پر، ان حدیثوں پر ہمارا یقین کب آئے گا؟ جب اس پر ہم عمل کریں گے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ علم دیکھیں، معلومات کا نام علم نہیں ہے، اثر عمل کا نام علم ہے۔ معلومات کا معلومات ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، حدیث یاد کر لیے، لیکن اس کا وہ علم نہیں ہے۔ اصل علم عمل ہے، علم کے ساتھ عمل بہتر ہے، علم کے ساتھ عمل ہے۔ معلوم ہو گیا کہ بھئی عمل ہے، حدیث ہے، لیکن اس پر عمل کون کریں گے؟ کون کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے۔ معلوم ہے کہ رات میں مسجد کو آباد کرنا قیامت کے دن پورے نور کی بشارت ہے۔ آج ہمارے ساتھی فجر پڑھنا مشکل، اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے ہم آباد کریں۔ اس کا معمولی اثر نہیں ہوگا، اللہ رب العزت جانوروں کو اس پر اثر ڈال رہے ہیں، تو انسان کیا چیز ہے؟ اللہ نے انسان کے لیے دیا، ان اعمال کے لیے، ان اعمال کو اللہ نے انسان کے لیے دی۔ تو اس کے لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، ان اثرات ایمان کے مذاکرے اتنے مدینہ منورہ میں ہوتے تھے کہ غلاموں کے اندر بھی دین تھا۔ غلام اکیلا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والا، غلام اکیلا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تیری بکری بیچ دے، ہم اسے ذبح کریں گے، ہم اختیار کر لے گا ہمارے ساتھ، سامنے تو ہمارے ساتھ اختیار کر لے۔ بولے کہ یہ میرے لیے میرے مالک کی ہے، میرے لیے میری مالک کی ہے۔ تو بولے کہ مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ بولے کہ مالکوں کا مالک اللہ تو دیکھ رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مالکوں کا مالک اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کہاں چلے گئے؟ کیا کہنے لگے؟ اللہ کہاں چلے گئے؟ تو اس لیے بھائی بزرگوں تو جتنا مسجد میں ہے نا اعمال ہوتے رہیں گے، دیکھیں لوگوں کے اندر دین آتا چلے جائے۔ ایک آدمی کو محنت کر مسجد کی آبادی کی محنت میں ایک آدمی کو لے کر اگر سجدہ کرا رہے ہیں، کتنا بڑا کام ہے۔ محنت کر مسجد کو لے کر آ رہے، وضو کرایا اور اللہ کے سامنے اسے سجدہ کرا رہے ہیں، اور وہ برسوں سے سجدہ نہیں کیا ہوا اسے لے کر مسجد سے سجدہ کرا رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں؟ اور وہ آ کر سجدہ کرا ہے، اللہ سے توبہ کر لیا، اپنی زندگی کو بدل دیا، تو بتاؤ کتنا بڑا ثواب کا کام، کتنی بڑی زندگی کی کام۔
آج مائیں رو رہی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر چلو اللہ کے راستے میں جاؤ، مائیں رو رہی ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے، بچے ماں باپ رو رہے ہیں۔ اس لیے بھائی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ان کو مسجد کا ماحول میں لائیں۔ مسجد کا جو ماحول ہے وہ فرماتے ہیں اندر سے تبدیل کرتا ہے، سچ تقاضا اندر سے لاتا ہے کہ اندر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اس جو بات تم سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے بجائے باہر کے ماحول سے۔ اتنی بات اثر نہیں کرتی جتنی بات مسجد میں لا کر کہنے پر اثر کرتی۔ اسی لیے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے کہ جب محنت ہوئی تو غلاموں کے اندر دین آیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمہارا مالک کون؟ بولے کہ مالک کو بولے کہ اس میں غلام کو میں خریدتا ہوں اور اتنے بکریاں میں خریدتا ہوں۔ اور وہ غلام سے آ کر کہنے لگے کہ دیکھ میں نے خرید لیا تجھے اور تو آج سے آزاد ہے، اور جتنے بکریاں ہیں وہ سب تیرے، جتنے بکریاں ہیں وہ سب تیرے۔ اللہ کے جو روزی کے دینے کے وعدے ہیں وہ تقوی پر، وہ اللہ سے ڈرا، اللہ نے غلام سے مالک بنا دیا، اللہ نے غلام سے مالک بنا دیا، غلام سے مالک بنا دیا۔ ایک صحابی گئے استنجا کرنے کے لیے، استنجا بیٹھے چوہا لے کر آ کر اشرفی ڈالا، ایک ڈالا، دو ڈالا، تین ڈالا، 17 اشرفیاں ڈالا، 17 اشرفیاں ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ مشتبہ مال پر بھی صحابہ ہے نا استعمال نہیں کرتے تھے۔ تحقیق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ بولے کہ نہیں ڈالا، چوہے نے لا کے ڈالا۔ بولے کہ تیرے لیے جائز، تو نے تمہارے تقوی پر اللہ نے تمہیں غیر سرودی پہنچائی، تمہارے تقوی پر یہ لینے کے راستے، اللہ سے جو لینے کے راستے ہیں وہ تقوی ہے، اللہ سے لینے کے راستے۔ اسی لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمارے لیے اللہ نے اعمال دیے، ہمارے لیے اللہ نے اعمال دیے، اعمال کو اللہ کے لیے پیش کرو اور اللہ سے مدد اتارو کہ اللہ یہ میرا عمل ہے، کہ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے تو وعدے کو پورا کر، تو وعدے کو پورا کر۔ اور 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ عمل کو پیش کیا، انہوں نے اعمال پیش کیے۔ اگر وہ اعمال نہ پیش کرتے تو قیامت تک اسی غار میں رہتے، اسی غار میں قیامت تک رہتے۔ علماء کرام فرماتے اگر عمل نہ پیش کرتے، اور وہ تینوں دعا کر رہے ہیں، ایک نے اخلاق دکھایا، اخلاقیت والا دین، اور ایک نے معاشرت والا دین، اور ایک نے معاملات والا دین۔ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک نے کہا کہ اللہ کہ میرے بوڑھے ماں باپ کو جب تک میں دودھ نہیں پلاتا تھا تب تک اپنے بیوی بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاتا۔ ایک دن آیا کہ رات ہو گئی، ماں باپ سو گئے کہ میں دودھ کا پہلا دن رہ کے رات پر کھڑا رہا، جب ماں صبح میں آنکھ کھلی تو ان کو دودھ دیا، بعد میں اپنی بچوں کو۔ اگر یہ عمل تیرے لیے ہے یا اللہ تو اس مصیبت سے نجات دے، اس مصیبت سے نجات دے۔ چٹان تھوڑی ہٹی لیکن جانے کا کوئی راستہ نہیں، بس ہوا ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور دوسرے نے اخلاق نے کہ معاشرت والا دین پیش کیا اور کہا کہ میری چچازاد کے بہت خوبصورت تھی، اسے میں خلوت چاہتا تھا، لیکن میں نے 120 درہم دے کر تیرے لیے اسے بھیج دیا، تیرے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ تیرا یہ عمل اگر تیرے لیے ہے، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے مصیبت سے نجات دو، چٹان اور چھڑ۔ اور تیسرے نے معاملات والا دین پیش کیا اور کہا کہ یہ ایک مزدور ایک دن کی مزدوری، کتنے دن کی؟ ایک دن کی مزدوری لینا بھول گیا اور چلے گیا، کئی سالوں کے بعد آیا اور میں نے اس کی ایک دن کی مزدوری بزنس میں لگائی، اس سے جو نفع ہوا میں نے اس کے سامنے رکھا، دیکھ جتنے بکریاں ہیں اور جتنے چیزیں ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ بولے کہ مذاق کرو نہ میزبان، میں ایک دن کی مزدوری چھوڑ کر گیا ہوں، نہیں یہ سب تیرے ہیں، تو لے کر جا۔ بتاؤ کتنا ان کے اندر۔ اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے ہے تو اس مصیبت سے نجات۔ تینوں نے عمل پیش کیا، اللہ نے اس مصیبت کو ہٹایا۔ تو اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمارے لیے بھی اعمال رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر پر ہمارا 100% یقین ہو
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بتائی، اس پر ہمارا یقین۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کا بار بار مذاکرہ کریں گے، بار بار سنیں گے، مسجد میں یعنی کہ مسجد کی آبادی کی منٹ میں حدیثیں سنیں گے۔ بیان کرنے والا اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، لیکن حدیث کا نور الگ ہے، اس لیے بار بار حدیث کو پڑھنا، بار بار، اور ان مذاکروں کو اپنے گھروں میں کرنا، ان مذاکروں کو گھروں میں کرنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 19 سال کے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، لیکن 2000 سے زیادہ حدیثیں، 2200 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ آج ہمیں اتنے سال کے ہو گئے، لیکن ہم نے 10 حدیثیں، 50 حدیثیں، یہ کیا تھی کہ گھر کی تعلیم کا اثر تھا۔ کیا تھا بھائی؟ گھر کی تعلیم کا اثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حدیثیں سنتے وہ آ کے اپنے گھروں میں سکھاتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو سکھاتے، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھاتے، ہم عائشہ نے کہ گھر کی تعلیم کا اثر تھا۔ سب سے پہلے قرآن کا جو حلقہ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے گھر میں لگا۔ سب سے پہلی جو آیت اتری اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ آیت لے کر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سکھا رہے ہیں؟ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سکھا رہے ہیں۔ یہ آیت اتری میرے اوپر اور بیوی کو سکھا رہے ہیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایام میں ہوتی تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر قرآن کے حلقے لگاتے تھے۔ میں ایام میں ہوتی تھی تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر قرآن کے حلقے لگاتے اور میں ٹیک لگا کر سکتی۔ ایسا قرآن کے حلقے لگانے کا معمول تھا اللہ کے نبی کے گھر میں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں معمول ہے تو صحابہ گھر میں کیا معمول تھا؟ ایک یہودی راستے میں جا رہا تھا، بچے کھیل رہے، اخروٹ یعنی کہ پتھر سے کھیل رہے تھے اور گنگنا رہے تھے سورہ مریم کی آیتیں، سورہ مریم کی آیتیں گنگنا رہے تھے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ یہ آیتیں کہاں سے سیکھی؟ بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے کو سکھائی۔ وہ صحابہ سے سیکھے اور صحابہ کے گھروں میں سکھائے، بچوں کو سکھائے۔ 17 سال کا نوجوان کے اندر یہ جذبہ کہ ملکوں کو فتح کرنے کا، کیا فتح کرنے کا؟ ملکوں کو فتح کرنے کا جذبہ 17 سال کے نوجوان کے اندر۔ چھوٹے چھوٹے خط کے صحابی پنجلوں پر کھڑے ہیں، یہ جذبہ کیسا پیدا ہوا؟ وہ گھر کی تعلیم سے، مسجد کے مذاکروں سے۔ اس جذبوں کو، یہ جذبے کیسے آئے؟ یہ ان کے اندر وہ روح کیسا پیدا ہوا؟ ایک صحابی پورے ملک کے لیے کافی تھے، ایک صحابی، یہ روح ان کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ بار بار اس کا مذاکرہ ہوتا تھا، ایمان کا مذاکرہ۔ بھئی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ذکر نہیں کرتے، یہ سب ہے نا مردے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں، میں تو زندہ ہوں۔ یہ ان کا یقین تھا صحابہ کا، یہ صحابہ کا یقین تھا۔ تو اس کے لیے بھائی بزرگ دوستوں، ہمیں اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو قائم کریں۔ یہ صحابہ کے گھروں کے اعمال ہیں، صحابہ کے گھروں کے اعمال ہیں۔ صحابہ کے گھروں میں قرآن کے حلقہ بھی لگتا تھا، حدیث کا حلقہ بھی لگتا تھا، صفات کا مذاکرے بھی ہوتے تھے۔ صفات کے کیا صفات تھے؟ اللہ اکبر، ایک مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس کو کون لے کر جائیں گے؟ اکرام مسلم کیا تھا؟ دیکھو صفات کا مذاکرہ اتنا ہوتا تھا کہ اپنے کو یعنی کہ اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا۔ ایک مہمان کو لے کر گئے اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ اللہ کے نبی کا مہمان جو ہے چھپا کر مت رکھنا۔ تو بیوی کہہ رہی ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی کھانا نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے کھانا ہے۔ کیا صفات کا مذاکرہ ہوتا تھا؟ ایسا کریں گے، بیوی سے مشورہ دے رہے، کیسا کریں گے کہ ہم چراغ جلانے کی وجہ بجھا دیں گے، مہمان پورا کھانا کھا لیں۔ بس میاں بیوی کو یہ بات معلوم ہے، کسی کو بات معلوم، کسی کی بات۔ صحابہ کا اعمال، صحابہ کے دیکھیں جو اعمال تھے اللہ کو اتنے پسند آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ رات کا تمہارا عمل اللہ کو بہت پسند آیا، رات کا تمہارا جو عمل اللہ کو بہت پسند آیا۔ بولے کہ نبی آپ کو کس نے بتایا؟ جس کے لیے تو نے کیا ہے اس نے مجھے بتایا، جس کے لیے تو نے کیا اس نے مجھے بتایا۔ تو اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستوں، صفات کا مذاکرہ اپنے گھروں میں بہت ضروری ہے، ورنہ یہود و نصارہ اپنے بچوں کو لے چکے ہیں، ہر گھر میں ہر جیب میں ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ تھوڑی دیر چھوڑو گناہوں میں لگے رہتے، تھوڑی دیر چھوڑو یہاں تک کہ بچوں کو کھانا کھلا رہے، دیکھیں کیا دکھا کر یہود و نصارہ کی چیزیں دکھا کر کھلا رہے، کیا اثرات پڑیں گے بچوں کا کھانے کا، بچوں کے کھانے کا کیا اثرات پڑیں گے؟ مائیں فرماتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے دودھ پلاتی تھی، آج موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا کھلاتی، بچوں کے اندر کیا اثرات پڑے؟ گانے سناتے سناتے کھانے کھلا رہی، کیا اثرات پڑیں گے؟ تو یہ دیکھیں ان گھروں کے اندر مذاکرے کتنے ضروری ہیں، صفات کے مذاکرے ہو گھروں کے اندر۔ اور تشکیل صحابہ کے گھروں کی گھٹی تھی، صحابہ دعوت کے لیے، دین کی محنت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ بار بار مذاکرے کی تھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، 5 اعمال کے تعلیم صحابہ کے گھروں کا عمل ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بچوں کو بٹھا کر رات کو تشکیل کر رہے، کیا کر رہے؟ دیکھ جس طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو اسی طرح ایک ماں کی اولاد، میں نے تمہیں اس لیے جانا ہے تاکہ تم آج دین کے لیے استعمال ہو جاؤ۔ کس کے لیے استعمال ہو جاؤ؟ آج ماں کہتی ہے 4 مہینے گیا بچہ جا رہا تو 4 مہینے کہیں جاتا ماں، کیوں؟ صفات کا مذاکرہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ایمان نہیں بنا۔ اگر گھروں کے اندر ہمیں صفات کا مذاکرہ کرتے تو اپنی عورتیں بچوں کے ساتھ تیار کرتے، گھروں کے اندر ہمیں مذاکرہ کرتے، صفات کا مذاکرہ کرتے، اللہ کے راستے کے مذاکرہ کرتے۔ ہمیں دین کی حیات کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ تو اگر اس کا مذاکرہ ہوتا تو ہماری عورتیں بھی بچوں کو تیار کرتے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ تیار کر رہے ہیں، دیکھ واپس نہیں آنا، پیٹ نہیں دکھانا، کیا نہیں دکھانا؟ پیٹ نہیں دکھانا، واپس نہیں آنا ورنہ میں قیامت پکڑوں گی۔ ایسا جذبہ دلایا کہ کل جب صبح ہوئی تو ماں کی باتوں کو اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور شہید ہو رہی، ماں کی باتوں کو اشعار پڑھتے پڑھتے آ کر شہید ہو رہی۔ کیا جذبہ تھا یہ! گھروں کی تعلیم کا، گھروں کے اندر مذاکرہ کا جذبہ تھا، گھروں کے اندر کی تشکیل تھی، ماؤں کی تشکیل تھی، یہ صحابہ کے گھروں کا عمل تھا۔ حضرت عمر بن جمور رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم معذور ہو، چلے جاؤ، اور ان کے بیٹوں سے کہا کہ اچھا ہوتا کہ تمہارے ابا بھی اللہ کے راستے میں جاتے، شہید ہوتے اور جنت میں اپنے لنگڑے پیر سے چلتے پھرتے۔ اور بیوی کو معلوم شوہر ہے نا اللہ کے راستے سے جانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج ڈالیں، لیکن وہ تشکیل کر رہے ہیں، سارے کے سارے مرد اللہ کے راستے میں ہیں کہ میرا مرد گھر میں، میرا گھر تشکیل ہو رہی۔ ان کے تانا ایسا لگا کہ دعا کر رہے ہیں، اللہ لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے اہل کی طرف نہ لوٹا، ایسا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیکن مجھے اجازت ہے میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں صحابہ ہر اصول بتا کر چلے گئے۔ ہمارا ہر کام اپنے بڑوں سے پوچھ سے کرنا، ہمارا ہر کام اپنے بڑوں سے پوچھ کر کرنا، اپنے بڑوں سے پوچھ کر، ہمارا خروج پوچھ کر، مشورے کے ساتھ۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور دعا کر کے جا رہے یا اللہ لا تردنی الی اہلی۔ کس کی تشکیل؟ بیوی کی تشکیل پر جائے۔ اگر کسی کو 4 مہینے نکالنا ہو، اگر کسی کو 4 مہینے نکالنا ہو تو ان کی گھر والی کا اسرا لگا لو، اس کا خود بخود 4 مہینے لگ جاتا۔ بیوی تانا دے گی کہ دیکھو سب کا چلا لگا، میرا چلا نہیں لگا، تم پہلے 4 مہینے لگا لو، میں چلا جانا۔ بیوی کے تانے پر وہ شوہر بھلی تیار ہو جائے۔ یہ نہیں کوئی نہیں جا رہا ہے ایسا، بہت سارے ساتھ ایسے ہو کر ہیں ہمارے علاقے میں، لگانا تو مشکل ہے، تشکیل کرتے کرتے تھک گئے، لیکن اپنی بیوی کی تشکیل پر 4 مہینے لگے، بیوی کی تشکیل پر۔ تو گھروں کی تشکیل ایسی ہوتی ہے کہ نقد تیار ہو جاتی، تو وہ گئے اللہ کے راستے میں شہید ہو، وہ گئے اللہ کے راستے۔ یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو ڈاکٹر نظام الدین سے جو کہا جا رہا ہے گھر کی 5 اعمال کے جو تعلیم ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہے۔
ہاں کسی گھر کا عمل نہیں ہے، مرکز کا عمل نہیں ہے کہ یہ تو صحابہ کا عمل ہے، یہ تو صحابہ کا عمل ہے۔ تو اس کے لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمیں کسی بات پر بھی نہ ہمارا شک ہو، نہ ہمارے اندر کسی بات پر بھی مرکز کی باتوں پر نہ ہمارے اندر نہ بدگمانی ہو کہ شک ہو، 100% یقین کے ساتھ کرتے رہیں۔ اس پر اللہ رب العزت اپنے گھروں کے ماحول کو ہی بدلائیں گے، اپنے گھر کے ماحول کی بدلائیں گے، اپنے محلے کے ماحول کی بدلائیں گے۔ سوچو اگر ہمارے محلے میں چہل پہل ہو رہی ہے، مسجد میں لوگ آنا آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی ہے، تو کتنا نور آئے گا، کتنا نور آئے گا۔ تو اس کے لیے بھائی نیت کریں گے انشاءاللہ، تو سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ایمان، ہر ایمان والے کو ایمان بنانا فرض عین ہے۔ اس کے لیے ایمان کی دعوت دینا اس سے فرض عین ہے، ایمان کی دعوت دینا فرض عین ہے، ایمان کی دعوت دے، اتنا ایمان کی دعوت دے جتنا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا کما آمن الناس، دیکھیں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والوں کو ایمان کی دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں جو ایمان والے ہیں پہلے ایمان پر آ جائیں۔ ہمیں تو ایمان والے ہیں لیکن پہلے ہمیں پکے ایمان والے بن جائیں۔ اس کے لیے ایمان کی دعوت دینا، بار بار دیتے رہنا، بار بار اس کا مذاکرہ کرتے رہنا۔ تو بنے گا کیسے؟ جب ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے پھریں گے صحابہ کی طرح، اللہ کے راستے میں چلیں گے پھریں گے جیسا صحابہ چلتے پھرتے تھے۔ صحابہ کے جذبے تھے کہ میری زندگی استعمال ہو جائے اور اللہ کا دین آنے کا عام ہو جائے کہ یہ سستا سودا ہے، کسی کی نسبت نہیں چلتی، دعوت میں کسی کی نسبت نہیں چلتی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ایک اوپر ایک فلور بنے تھے تاکہ اللہ کے نبی اوپر رہیں۔ کتنی بڑی نسبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہیں، اللہ یعنی کہ سارے کائنات کے سردار سرتاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی نسبت، نجات کے لیے کافی تھا، نجات کے لیے کافی تھا کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کیوں گئے؟ میوات میں گئے تو ایک بڑے میاں کو تشکیل کرے، بڑے میاں کہنے لگے کہ تو آج کا بچہ ہے، میں تو تیرے باپ کے ساتھ وقت لگایا ہوں، تیرے باپ کا نمک کھایا ہوں، تیرے باپ کا کون؟ مولانا یوسف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نمک کھایا ہوں۔ آپ ان کا نمک کھا کر نمک حرامی کر رہے ہیں، آپ ان کا نمک کھا کر نمک حرامی کر رہے ہیں۔ تو وہ تشکیل تیار ہو گئے، وہ تشکیل میں تیار ہو گئے کہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے نمک کھا کر اور تو اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے، ان کا نمک حرامی کر رہے ہیں، ان کا کام نہیں کر رہے، تو کوئی نسبت نہیں چلتی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ ان کی تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، اور جماعت کے امیر سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کے راستے میں اگر میرا انتقال ہو جائے، مجھے جہاں انتقال ہو تو وہاں دفن مت کرنا، میری لاش کو بھی لے کر چلنا، میری لاش کو بھی لے کر چلنا، اور جہاں تمہارا آخری قیام ہے یہ پتا ہے کہ یہاں اس سے آگے نہیں جا سکتے تو وہاں مجھے دفن کر۔ یعنی کہ ترکی میں ان کا قبرستان، ترکی میں ان کی قبر، رہنے والے مدینے میں لیکن خبر بناتے صحابہ فارین میں۔ تو اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستوں، آج ساری دنیا کا تقاضا ہے، ساری دنیا ماشاءاللہ چاہ رہی ہے کہ مرکز نظام الدین سے جماعتیں آئیں، ہندوستان کی جماعتیں آئیں، ایک جماعت ہے افریقہ کی، مستورات کی، کیسے حالات میں لوگ آ رہے دین سیکھنے کے لیے۔ ان کی جو بیاگ تھی آج سیمنٹ کا تھیلا، کیا تھی؟ سیمنٹ کا 2-3 سال سے وہ ہے نا ایک وقت کا کھانا بچا کر پیسے جما کر مرکز نظام الدین کو آئے، مرکز نظام الدین، اور ان کی بیاگ سیمنٹ کا تھیلا، بیاگ لینے کے لیے پیسے۔ ایسی قربانیوں سے لوگ آ رہے ہیں مرکز۔ فارین کی جماعتیں ماشاءاللہ، حبشہ کی جماعتیں نظام الدین میں جماعتیں بن کر آئے، 9 ساتھی کے، 10 ساتھی کے، 12 ساتھی کے، حبشہ کی جماعتیں بن کر آئے، مدینے کی جماعتیں، یعنی کہ سعودی کی جماعتیں۔
دیکھیں 4 مہینے لگانے کے لیے، آپ دیکھیں امریکہ سے لوگ آئے 4 مہینے لگانے کے لیے مرکز، بڑے بڑے سرجن ڈاکٹرز یعنی کہ 4 مہینے لگا، اتنا بزی شیڈول رہتا وہاں پہ، لیکن ویسے 4 مہینے لگا رہی ہیں 4 مہینے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارا 2 مہینے میں مرکز کے اندر ہے کہ بیرون میں تھا، تو دیکھنا لگا کہ ایسا تڑپ سے ایسی ان کے اندر جو بات کہا جاتا ہے اس بات کو لینا، ایک بھی مجلس بلکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع نہ کرتے، ایسی تڑپ سے لیتے تھے بات کو۔ اللہ یہ ہے نا جو چکاگو کے ذمہ دار ہیں، کیا نام ان کا، چکاگو کے ذمہ دار، ان کو ان کی خدمت میں تھا، ہر سال 2 مہینے لگانے آتے ہیں، ہر سال وہ 2 مہینے لگانے آتے ہیں، حضرت کی باتوں کو لکھ لے کے جاتے، بڑے مفتی، مفتیوں میں، لیکن حضرت کی باتوں حدیث یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والے حضرت کی باتوں کو لکھتے ہیں بیٹھ کر، اتنی طلب۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمارے اندر کوئی شک نہ ہو، کوئی ہمارے اندر شک نہ ہو، اس لیے بار بار مرکز میں پہنچے، بار بار مرکز کو جائیں، کسی نہ کسی بہانے کے 2 مہینے کے لیے مرکز میں جائیں، 4 مہینے کی جماعت لے کر مرکز سے جائیں، بیرون کی جماعت لے کر مرکز میں قیام کریں، مرکز کے قیام کو لازمی سمجھیں، وہاں کے اعمال کو، وہاں کے چیزوں کو لینے میں ایک ایک بات اللہ لینے کی ہے، اس کے لیے نیت کریں انشاءاللہ۔ ساری دنیا میں تقاضا، ساری دنیا میں تقاضا ہے۔ ایک جماعت سے آج بتائی سنی مشورات کی کہ ہمارے جو ایک علاقہ ہے نینی تال کے پاس، اس علاقے میں مسلمان عورت دین کی محنت چھوڑنے کے اس لیے فرمانے کہ آپ اپنی مسجد کے اطراف ایسے گھروں میں مسجد کی جماعتوں کو ٹکائیں جس گھر کے اندر اسلام بارڈر پر ہے، کیا ہے، اسلام بارڈر پر ہے، ایسے گھروں میں مسجد کی جماعتوں کو ٹکانا۔ لیکن ہمارا مزاج، میرا گھر چھوڑے کس کا گھر نہیں رہنا، میرا مزاج میرے گھر کے سوا کسی گھر کو جماعت نہیں جانا، میرے گھر کے سوا کسی گھر کے خیر نہیں جانا۔ لیکن مرکز سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے گھر تلاش کریں اپنے محلے میں کہ جس گھر کے اندر اگر جماعت نہیں ڈالیں گے، جس گھر کے اندر جس گھر کا اسلام اگر دین کی محنت نہیں کریں گے تو وہاں اسلام دم توڑتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ جماعت ماشاءاللہ جماعت ہماری مہاراشٹر کی مقام کر کے سنائی کار گزر۔ تو نینی تال کے علاقے میں ایسا علاقہ وہ مسلمان کے ایک وہ ساتھی کا وقت کچھ لگا تھا، چلا یا 3 دن لگا ہوا تھا، لیکن اس کی گھر والی کیا ہے، عیسائیت کی مشنری کرنے والی، عیسائیت میں کہنے کے اسکول میں پڑھانے والی، اس کے گھر کے اطراف وہ جماعت ٹھہری اور وہ روزانہ آنا جانا کرتی اور یہ تقاضا کرتا کہ دیکھ تو ایک دن کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس جماعت کے پاس جا کے بیٹھ کر آ جاؤ۔ بولے کہ میں کیوں جاؤں، میں نہیں جاتا، لیکن ان کا عمل وہ دیکھتی، آتے جاتے ساتھی محنت کرتے، دعوت دیتے، تو اس کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی، اللہ کسی کی دعائیں تھی، بات ڈالے کہ میرے گھر میں 2 دن رکھی، میرے گھر میں بھی جماعت 2 دن، لیکن میں اپنا عمل کروں گی، وہ اپنا عمل کرے، مسلمان، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اپنا عمل کروں گی، وہ اپنا عمل کرے، تو وہ اپنا عمل کرے، جماعت اس گھر میں ٹکی، تو اس شوہر کہنے لگا کہ میری بیوی کے لیے دعا کرو، میری بیوی کے لیے وہ محنت ہوئی، دوسرے دن قریب آئی، تعلیم میں بیٹھی، کچھ مذاکرہ ہوا، کچھ سمجھ میں آئی بات، دل کے اندر توبہ کی نیت آئی، کیا آئی، دل کے اندر توبہ کی نیت آئی، اور کہنے لگی کہ آئیں گا کیا قیام ہے تمہارا، میں تو آپ کے ساتھ 3 دن لگاؤں، 3 دن لگے، اور خود کہنے لگی وہ مسئلہ اپنے ان کے مسئلہ سے کہ میں عیسائیت کی مشنری میں رہ کر 200 سے زیادہ عورتوں کو عیسائی بنا چکی، 200 سے زیادہ عورتوں کو، اور ان کے شوہر داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ان کے شوہر داڑھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان عورتوں کو میں نے تبدیل کر دی، میں انشاءاللہ محنت کروں گی، توبہ کری، محنت کروں گی، ان کو واپس لے کر آؤں۔ اگر وہ جماعت نہ پہنچتی تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوتا، قیامت دن ہم نے پکڑتے
وہ جماعت ایسا زاہدہ کہ ساروں کے چہرے پر جیسا چیچک آ جاتا، چیچک ہاتھ چہرے پر، اس طرح مچھرا کاٹ 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 کر کے چہرے ہو گئے. اور وہ کاربرائی سنانے والے اور ایک ساتھی نے اپنے مسرات سے پوچھنے لگے ان کے مسرات، ہاں ان کے مسرات کو بھی ایسے چہرے، لیکن واپس نہیں ہے جماعت. پوری جماعت 30,000 خرچ کرتی ہے، ایک ایک ساتھی کا خرچہ، ایک ایک جوڑے کا خرچہ 30,000.